بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم نے رمضان المبارک کا 12واں روزہ رکھا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے جو ہے وہ سرفراز فرمائے، اور یہ روزہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے باعث نجات، باعث اجر و ثواب بنے۔ اچھا تو ناظرین کرام، حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نیا ٹاپک، خاص طور پہ جو رمضان کے گزرنے سے پہلے جس پر عمل کرنا، جس کو سننا اتنا ضروری ہے کہ جس طرح انسان کا سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح یہ اس ٹاپک پر بات کرنا، اس کو سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو ضرور اس ویڈیو کو پورا جو ہے وہ دیکھیے گا، تاکہ ہماری جو ہے وہ روح کو کس طرح زندگی ملنی ہے اور روح کب مر جاتی ہے، اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ اچھا تو ناظرین کرام، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ مر جانا اور موت یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ جو ہمیں جس کا علم ہے کہ انسان جو ہے وہ مر گیا، اسے کہتے ہیں جسمانی موت، اور ایک ہے روحانی موت۔ جسمانی موت اور روحانی موت یہ دو طرح کی اموات ہیں جو انسان کی جو ہے وہ ہماری اس کائنات میں موجود ہوتی ہیں۔ تو جسمانی موت پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، آج ہم گفتگو کریں گے روحانی موت پر۔ روح کا مر جانا اور روح کا جو ہے وہ گروتھ نہ کرنا، اور روح کا بالکل بھی آپ سروائیو نہ کر پانا، اور روح کا جو ہے وہ ڈیڈ ہو جانا، اس پر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا تو ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، روح کے مر جانے سے کیا مراد ہے؟ روح کے مر جانے سے مراد یہ ہے کہ میرا اللہ کے ذکر میں دل نہ لگے، مجھے قرآن اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے حدیث اچھی نہیں لگتی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے جو ہے وہ مسجد اچھی نہیں لگتی ہے، مجھے کوئی بھی ایسا جو ہے وہ معاملہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت اور شریعت اور قانون کا جو ہے وہ قانون کی بات ہو۔ اچھا تو ناظرین کرام، روح کی زندگی اور روح کے جو ہے وہ موت، اس کے حوالے سے ہمیں 4 چیزوں کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ 2 احادیث اور 2 قرآن کی آیات اور 2 احادیث جو ہیں وہ روح کے مرنے اور روح کے زندہ ہونے کے جو ہے وہ حوالے سے ہمیں سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کی ذکر کرنے والی جو عورتیں ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی جو عورتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی بخشش اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور واذکروا اللہ، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب آتے ہیں احادیث نبویہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 818 ہے۔ حدیث نمبر 818 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ جو ہے وہ اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل کون سا لگتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے پیارا جو عمل لگتا ہے نا، جو محبوب عمل ہے اللہ کو، وہ یہ ہے کہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، جب تم مرنے لگے، مرتے وقت تمہاری زبان پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہ اللہ کو سب سے محبوب اور پیارا عمل لگتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 779، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 779 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ مثل الذی یذکر ربہ، وہ شخص کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ،
اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مردہ شخص ہے اور ایک زندہ شخص ہے۔ ایک زندہ شخص جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی طرح ہے، اور جو ایک مردہ شخص ہے وہ اللہ کا ذکر جو نہیں کرتا وہ اس کی طرح ہے۔ تو مردہ وہ شخص ہے، اب یہاں پہ مردہ سے مراد جو ہے وہ جسمانی موت نہیں ہے، بلکہ مردہ اور زندہ سے مراد جو ہے وہ روحانی موت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو اپنے شعار میں شامل کرتا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اب اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا سارا دن جو ہے وہ اس روٹین پر گزرے جو روٹین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو گزارنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ روح کی زندگی کے لیے جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں، خاص طور پہ کامیابیاں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی، قبر کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے برزخ کے معاملات کے حوالے سے بھی، محشر کے معاملات کے حوالے سے بھی، دنیا میں رہتے ہوئے ارد گرد کے اپنے معاشی، معاشرتی اور انفرادی، اجتماعی، ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی اگر ہم نے کامیابیاں لینی ہیں تو ان میں سب سے جو بہترین طریقہ ہے، کسی کے پاس نہ جائیں، کسی کو جا کے نہ کہیں، صرف اور صرف یہ نسخہ اپنا لیں اپنی زندگی میں کہ اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ اب اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا اور اللہ کا ذکر کون کون سا ہے جو ہم نے کرنا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے کون سا جو ہے وہ ذکر دے سکتے ہیں، کون سا آب حیات ہے جو ہماری روح کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اتنی دیر کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔